السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے آرٹیکل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ریڈنگ ڈفرنٹ سائنس، having lost the ability to step back and focus on the big picture, political analysis in the country now consists mainly of a zoomed in look at the minutiae. یہ لفظ minutiae بھی پڑھا جاتا ہے، minutiae بھی پڑھا جاتا ہے، minutiae بھی پڑھا جاتا ہے اور minutiae بھی پڑھا جاتا ہے۔ minutiae having lost the ability یا قابلیت ختم ہو جانے کے ساتھ to step back پیچھے ہٹنے کی and focus on the big picture اور بڑی پکچر پر فوکس کرنے کی۔ political analysis in the country، ملک کا جو سیاسی وہ تجزیہ ہے، now consists mainly of a zoomed in look، وہ زیادہ تر اب zoomed in look پر ہی مشتمل ہوتا ہے، consist کرتا ہے۔ zoom in look سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ چیزوں کو بڑا قریب سے جا کے دیکھیں۔ ایٹ دا zoom in look at the minutiae، یعنی بالکل minutiae کہیں گے ٹرائیویل چیزوں کو، آرڈینری چیزوں کو، بڑی چھوٹی سی اہمیت کی چیزوں کو، اینڈ ڈرائنگ کنکلوژنس فرام دیٹ، اور اسی سے پھر وہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ویئر کریڈیبل اور ادروائز، ویدر کریڈیبل اور ادروائز، یہ نتائج جو وہ اخذ کرتے ہیں وہ معتبر ہوں یا پھر غیر معتبر، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہو یا پھر نہ کیا جا سکتا ہو۔ سو ہیئر از ٹوڈیز ایڈیشن فار یو، تو اسی طرح سے آج کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے، یعنی آج کل خبریں ایسی آتی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ود اے میڈیا بریفنگ اینڈ این انٹرویو۔ ایک مثال کے طور پہ ایک میڈیا بریفنگ کو ہم یا ایک انٹرویو کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک انٹرویو کو دیکھتے ہیں۔ The briefing was by DGISPR Major General بابر افتخار who told the media، یہ بریفنگ جنرل بابر افتخار نے دی تھی، جنہوں نے میڈیا کو بتایا کہ armed forces resolved to complete the border fencing of Durand Line۔ پاکستان افغان بارڈر کو ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو فینس لگ رہی ہے یا باڑ لگ رہی ہے، اس کو مکمل کرنے کا جو آرمی کا یا فوج کا عزم ہے، اس کے متعلق بتایا کہ وہ بڑا مضبوط ہے۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، وہ مخالف ہے دا آبجیکشنز آف دا افغان طالبان کے جو آبجیکشنز ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باڑ لگائیں گے۔ He described the tearing down of the fence by the Taliban in a couple of publicized incidents۔ publicized incidents سے مراد پچھلے دنوں جو مشہور ہوئے واقعات کہ طالبان نے بارڈر کے اوپر ہم جو فینس لگی تھی، باڑ لگائی تھی، اس کو ٹیئر ڈاؤن کیا، اس کو گرا دیا یا پھاڑ دیا۔ ایز لوکلائزڈ ایشوز، تو جنرل بابر نے کہا کہ یہ لوکلائزڈ ایشوز ہیں، یعنی یہ مقامی ہیں، یہ بڑے لیول پہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایسی چیزوں کے لیے کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی افغان طالبان کی طرف سے، تو یہ کہیں لوکل لوگوں کا کام ہو سکتا ہے۔ اینڈ سیڈ the work will continue، اور بتایا کہ ہمارا کام جاری رہے گا۔ dangerous as this Taliban intransigence can turn out to be، طالبان کی جو انٹرانسیجنس ہے یا ہٹ درمی ہے، سمجھوتا نہ کر پانے کی جو صلاحیت ہے، چیزوں کو سمجھ کے ان کے ساتھ چلنے کی جو صلاحیت کا نہ ہونا ہے، یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے یا خطرناک ہو سکتا ہے، اسپیشلی سنس دا سیز فائر اناؤنسڈ بائی دی پاکستان آرم۔ پاکستان ونگ جو ہے ان کا دیئر پاکستان آرم، ان کا جو پاکستان آرم ہے، جس کو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کہیں گے، یہ رائٹر ایسا کہہ رہا ہے، حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ افغان طالبان اس بات کو نیگیٹ کر چکے ہیں کہ بارہا کہ ٹی ٹی پی سے ان کا اپنا کوئی یا افغان طالبان کی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایز ناؤ اینڈڈ، جو سیز فائر ہوا تھا پاکستان آرمی کا اور ٹی ٹی پی کا، ہیز ناؤ اینڈڈ، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اینڈ اٹیکس آر پکنگ اپ پیس، اور ان کے جو حملے ہیں یہ اب ذرا سپیڈ پکڑ رہے ہیں، رفتار پکڑ رہے ہیں۔ پکنگ اپ پیس، ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ in which our brave soldiers are again having to offer the ultimate sacrifice، جس میں ہمارے جو بہادر جوان ہیں وہ الٹیمیٹ سیکریفائس ان کو پیش کرنا پڑ رہی ہے، ان کو جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑ رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ آور ٹیریٹری، اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے۔ The media focused on other issue raised in the briefing،
بریفنگ میں ایک اور جو ایشو اٹھایا گیا تھا اس کے اوپر میڈیا نے فوکس کیا، میڈیا نے اس کے اوپر نظریں جمائی تھی. Responding to a question، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے that DGISPR rubbished انہوں نے رد کر دیا، اس کو بیہودہ کہا ایز میڈیا اسپیکولیشنز، کی میڈیا کی جو اسپیکولیشنز ہیں یا یہ باتیں بنا رہے ہیں، خود سے باتوں کو توڑ مروڑ کے اس میں سے نئی نئی چیزیں اخذ کر رہے ہیں. میڈیا ٹاکس اسپیکولیشن ٹاکس of deal with PMLN leader Nawaz Sharif as the first step to change. ڈیل نواز شریف کے ساتھ ایز اے فرسٹ اسٹیپ ٹو چینج ان اسلام آباد میں تبدیلی لانے کے لیے پہلے قدم کے طور پہ، یعنی آرمی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس بات کو انہوں نے بالکل بے بنیاد قرار دیا. اوور دا پاسٹ ویکس، پچھلے کچھ ہفتوں میں دا پرائم منسٹر ٹو ہیز لیشڈ آؤٹ، پرائم منسٹر نے بھی گولہ باری کی تھی. لیش آؤٹ ہوتا ہے دو زور زور سے مارنا، تھپڑ مارنا یا کوڑے مارنا. لیش آؤٹ ایٹ دا، یہاں پہ استعارتاً اس کا معنی ہے کہ انہوں نے الزام لگایا یا انہوں نے کوئی اس طرح کی غصہ نکالا. آؤٹ ایٹ دا فارمر پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر پر، سیئنگ دا لیٹر واز سیکنگ اے ڈیل، کہ وہ ڈیل کے لیے کوشش کر رہا ہے. سیک کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ٹو سرچ فار، لک فار، ٹو ریٹرن ٹو دا کنٹری، ملک میں آنے کے لیے. یہ موجودہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا. اٹ واز unclear whether the DG's remarks were aimed at the country's chief executive when he said، جب انہوں نے DGISPR نے ایک ریمارک دیا تو اس ریمارک کی سمجھ نہیں آئی کہ اس ریمارک کا یا اس بات کا، اس کمنٹ کا جو اشارہ ہے aim at، یہ نشانہ کون تھا اس کا. آیا کہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو یہ کہہ رہے تھے یا پھر کسی اور کو. کہا کیا تھا؟ کہا انہوں نے یہ تھا ask this question of those، یہ سوال ان سے پوچھئے who talk about such things، جو اس طرح کی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. یا پھر ان کا نشانہ اور merely ٹی وی اینالسٹ، یا پھر صرف ٹی وی پر بیٹھ کر جو تجزیے کر رہے ہوتے ہیں who have been talking of a deal، جو ایک ڈیل کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں with the PMLN after the breakdown of one page hybrid consensus. یعنی ٹی وی پر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی نظر میں جو یہ جو مختلف نو قسم کا ہائبرڈ قسم کا سب لوگوں کا ملا جلا بنایا ہوا یہ جو ایک کنسنسس تھا، اتفاق تھا ایک بات پہ کہ پاکستان آرمی اور جو سول انتظامیہ ہے یا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ ون پیج پر ہیں. تو اس کو توڑتے ہوئے یہ اینالسٹ جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں سے اشارہ کس کی طرف تھا یہ نہیں پتا. The delay in notifying the change at the ISI میں چینج جو آنی تھی، اس کا ڈی جی جو چینج ہونا تھا اس کے متعلق جو نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہوئی، نوٹیفائنگ دا چینج بائی دا پرائم منسٹر نے جو اس پہ تاخیر کی، is said to have triggered this latest tension. تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹریگر کیا تھا، اس نے آغاز کیا تھا، اس نے جنم دیا تھا، سپارک کیا تھا this latest tension، اس موجودہ تناؤ کو. But General Babar was keen to quell any question on the civil military discord، لیکن civil military discord پر کسی بھی سوال کو کوئل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، سول ملٹری تعلقات کی خرابی پر، ڈسکارڈ تعلقات کی خرابی پر کسی بھی سوال کو کوئل کرنے کے لیے وہ کین تھے، مستعد تھے، اس کو رد کرنے کے لیے، کوئل کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے وہ بالکل مستعد تھے. بائی ڈسکرائبنگ ہز انسٹیٹیوشن، یہ کہتے ہوئے، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ان کا ادارہ ایز اے سب سروینٹ ٹو دا گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کا ماتحت ادارہ ہے، اینڈ ون دیٹ ایکٹس ان لائن ود اٹس ڈائریکٹیوز، اور حکومت کے جو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والا ہے، ان لائن ود جانے والا ہے، اس کی بالکل تابع داری کرنے والا ہے. He was also keen to put a lid on a question، وہ on questions، اس طرح کے سوالوں کے اوپر بھی وہ ڈھکن ڈال رہے تھے، put a lid on، ان کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے ایسے سوالوں کے اوپر. regarding another possible extension to Army Chief جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایک اور ایکسٹینشن پاسبل ہے یا ممکن ہے، ان کی مدت میں جو توسیع کی بات ہو رہی ہے، اس کے متعلق سوالوں کے اوپر بھی وہ پردہ ڈال رہے تھے. who is on his second 3-year term، جنرل باجوہ جو کہ اپنی دوسری 3 سالہ ٹرم کے اوپر ابھی ٹینیور گزار رہے ہیں یا مدت گزار رہے ہیں.
I requested you, یہ کہا جنرل بابر نے, I requested you earlier not to indulge in such discussions. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس طرح کے مباحث میں, اس طرح کے ڈسکشنز میں انڈلج نہ ہو, مبتلا نہ ہو. یہ جنرل بابر نے اس سے پہلے بھی کہا تھا. not to talk not to talk about such baseless speculations. اس طرح کی جو چمگوئیاں ہیں یا اس طرح کی باتیں بنانا ہے اس کے, اور بالکل بیس لیس ہیں, بے بنیاد ہیں, ان کے متعلق بات نہ کی جائے. He said, انہوں نے یہ کہا. Zoom out of this briefing and zoom in on Prime Minister's widely reported interview to دنیا نیوز anchor خاور گمن. خاور گمن جو کہ دنیا نیوز کے ایک اینکر ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کا جو انٹرویو کیا, وائڈلی رپورٹ ہوا, وائڈلی رپورٹڈ, بہت زیادہ جس کا چرچا ہوا, اس بریفنگ کی طرف آپ زوم ان کریں اور اس سے ذرا یہ جو بات اوپر ہو رہی تھی اس جنرل بابر والی, اس سے ذرا زوم آؤٹ کریں, اس سے ذرا پیچھے ہٹیں اور اس بات کے ذرا قریب جا کر دیکھیں. ان وچ ہی ایکوڈ, جس میں پرائم منسٹر نے بار بار کہا, ایکو کا مطلب ہوتا ہے بازگشت کرنا, کسی چیز کا بار بار دہرایا جانا. تو he echoed the DGISPR's view on civil military relations, جس میں انہوں نے انڈورس, یہاں پہ ایکو کا مطلب انڈورس کے معنی میں لیا جائے گا. ایکو کا اپنا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گونجنا, ایکو, لیکن یہاں پہ اس کو ہم متفق ہونے کے معنی میں یا انڈورس کرنے کے معنی میں ہم اسے لیں گے. On civil military relations, describing them as ideal, کہ انہوں نے اس civil military relations کو ideal قرار دیا. On the question of another possible extension, اس سوال پر کہ ایک اور ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, آرمی چیف کو ایک اور مدت کی توسیع دی جا سکتی ہے, عمران خان said, اس انٹرویو میں عمران خان نے کہا تھا that when November was so far away, جس میں جنرل باجوہ نے ریٹائرڈ ہونا ہے, ابھی بہت دور ہے, so far away, بہت دور ہے, then why is there worry about the extension, تو اس ایکسٹینشن کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. whether this was signaling, یہ ایک اشارہ تھا, was not clear, جو کہ کلیئر نہیں تھا, واضح نہیں تھا, as he didn't articulate any unequivocal position on the issue, تو انہوں نے بنائی بھی نہیں ہے, واضح بھی نہیں کی ہے, آرٹیکولیٹ نہیں کی ہے, an unequivocal position, ایک بالکل غیر واضح قسم کا کی پوزیشن آن دا ایشو, اس ایشو پر, یعنی اس بات کو انہوں نے بس ٹال مٹول ہی کیا ہے, کوئی خاص پوزیشن اس پہ نہیں لی ہے. When the Prime Minister and spokesman who speak on behalf of the military and its chief, جب پرائم منسٹر اور پھر وہ اسپوکس مین جو ترجمان ہے, جو who speaks on behalf of the military, جو ملٹری کے بہاف پر بات کرتے ہیں, ملٹری کی طرف سے بات کرتے ہیں اور اس کے چیف کی طرف سے بات کرتے ہیں, both say the relations between the two are fine, جب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ بڑا اچھا ہے, ایون آئیڈیل, بلکہ مثالی ہے, why is there room for speculation, تو پھر ایسی باتیں بنانے کی جگہ ہی کیوں ہے, room for, جگہ کیوں بچتی ہے. well, simply because the reports of contentious issues, کیونکہ جو contentious issues ہوتے ہیں, جو متنازع issues ہوتے ہیں, جو حساس نوعیت کے issues ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو خبریں آتی ہیں between them, ان کے درمیان جو متنازع ایشوز ہوتے ہیں, are not merely speculative, یہ صرف speculative نہیں ہوتی ہیں, یعنی صرف باتیں بیٹھ کے نہیں بنائی جاتی ہیں, صرف اندازے اور خیالات نہیں ہوتے ہیں, but based on informal non attributable briefings, بلکہ بے قاعدہ قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان پہ انفارمل نان ایٹریبیوٹیبل, یعنی جس خبر کو کسی کے ساتھ منسوب نہ کیا جا سکے, یعنی میڈیا پہ آ کے واضح طور پہ یہ نہ کہا جا سکے کہ فلاں افسر نے یہ کہا تھا, بریفنگ, اس طرح کی جو بریفنگز ہیں ان پر یہ مشتمل, ایسی ملاقاتوں پر یہ اسپیکولیشن مشتمل ہوتی ہیں. ٹو جرنلسٹ, جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں, بائی سورسز, ان کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے, کلوز ٹو دی سینٹر پاور, جو سینٹر آف پاور کے نزدیک ہوتے ہیں, یعنی وہاں پہ کام کرنے والے جو افسران ہیں مرکز میں, طاقت کے مرکز میں, وہ فوجی افسران بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایجنسیز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, دیگر لوگ ہو سکتے ہیں, جو جن کے کانوں میں اس طرح کی باتیں پڑتی ہوں اور وہ پھر آ کے ان کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ مختلف ملاقاتوں میں ایسی باتیں کرتے ہوں. given what we believe to be the case,
اگر ہم اس معاملے کے ایسا ہونے پہ یقین بھی کر لیں کہ معاملہ ایسا ہی ہے اینڈ what the main players say on record how does one ascertain the reality as it stands. تو جو کچھ مین پلیئرز بالکل ریکارڈ پر آ کر کہہ رہے ہیں، سب کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں، تو کون اسرٹن کرے گا، کون یقینی بنائے گا اس ریالٹی کو کہ یہ اٹ سٹینڈز کہ یہ موجود ہے، یعنی یہ حقیقت موجود ہے کہ آپس میں فوج اور سول انتظامیہ لڑ پڑے ہیں یا آپس میں حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. تو اس بات کو یقینی کون بنائے گا؟ زوم ان آن اے نمبر آف ادر ڈیولپمنٹس. اب زوم ان کریں، نزدیک جا کر دیکھیں دوسری کچھ ڈیولپمنٹس کی طرف، کچھ دوسرے ایسے معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کی طرف، اینڈ اسٹیٹمنٹس اور بیانات کی طرف، اینڈ سی ویدر دے سپورٹ یور اون تھاٹس آن ایشوز. اور پھر دیکھیے کہ کیا وہ آپ کے جو خیالات ان ایشوز پر ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور دا آفیشیل آن دا ریکارڈ اکاؤنٹس، یا پھر جو آفیسرز کہتے ہیں آن دا ریکارڈ ان کے جو خیالات ہیں کیا اس کے حوالے سے یہ کوئی ان کے خیال کی توثیق کرتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ anyone who has followed the political career of one of PTI's erstwhile pillars جہانگیر ترین. erstwhile سابقہ پلر، سابقہ پی ٹی آئی کا جو سابقہ پلر ہے، سابقہ ستون ہے ایک، وہ جو ان کا بڑا ایک مضبوط قسم کا بندہ تھا جہانگیر ترین. اس کے پولیٹیکل کریئر کو اگر کسی نے، اس کے سیاسی ساری زندگی کو اگر کسی نے غور سے دیکھا ہے، اس کو فالو کیا ہے، ول نو دیٹ، تو اس کو معلوم ہوگا the wealthy agriculturalist industrialist doesn't stray far from the establishment's position. کہ ایک ویلدی زمیندار اور ایک امیر قسم کا زمیندار اور صنعت کار انڈسٹریلسٹ ڈزنٹ اسٹرے فار فرام، تو وہ دور نہیں پھرتا ہے، اسٹرے فار فرام دور نہیں پھرتا ہے فرام دا اسٹیبلشمنٹ پوزیشن آن دا کی پولیٹیکل میٹرز. جو اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے اس سے دور نہیں رہ سکتا کلیدی سیاسی معاملات پر. his political career was nurtured. اس کا پولیٹیکل کریئر تو آگے بڑھا تھا، اس نے نشو و نما پائی تھی انڈر دا واچفل آئی، نگہبان نظر کے نیچے، واچفل آئی بالکل نظر رکھنے والی، نگہبان نظر کے نیچے آف ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف. He served as advisor to Chief Minister Chaudhry Pervez Elahi from 2002 to 2004 after being elected MNA on PML and PMLQ ticket. PMLQ کے ٹکٹ پہ پرویز الہی کا ایڈوائزر رہ چکا ہے before being elevated to the federal cabinet. وفاقی کابینہ کی طرف ترقی کر جانے سے پہلے، ایلیویٹ مطلب درجہ بڑھ جانا، یہاں صوبے کے لیول پہ مشیری سے نکل کے تو وفاقی کابینہ میں جا کے اس کو جگہ مل گئی، ویئر ہی ریمین ٹل 2007، جہاں پہ 2007 تک یہ رہا. ہیونگ انٹرڈ نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں داخل ہونے کے بعد ان 2008 آن پی ایم ایل فے ٹکٹ، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پر یہ 2008 میں داخل ہوا. ترین لیٹر آن جوائنٹ پی ٹی آئی ان 2011، 2011 میں پی ٹی آئی میں آ گیا. when the DGISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا was accused، جب احمد شجاع پاشا پر یہ الزامات لگ رہے تھے of encouraging members of different political parties، کہ وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز کو انکریج کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، ارج کر رہے ہیں، ٹیمپٹ کر رہے ہیں ٹو جمپ شپ، کہ وہ کشتی بدل لیں، جمپ شپ کشتی بدل لیں، کشتی سے دوسری کشتی میں سوار ہو جائیں، اینڈ جوائن عمران خان پارٹی، اور عمران خان کی پارٹی کو جوائن کر لیں، اس میں شامل ہو جائیں. ایوری ون از اویئر آف دا رول ہی پلیڈ، سارے اس کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں، اویئر آف باخبر ہے، رول ہی پلیڈ، وہ جو رول اس نے پلے کیا تھا، جو کردار اس نے ادا کیا تھا. ان ٹینڈم ود، ٹینڈم کا معنی ہے کہ جیسے جانوروں کو ایک دوسرے کے پیچھے چلایا جاتا ہے، لائن میں چلایا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے. ان ٹینڈم ود پولیٹیکل ود پاورفل کوارٹرز، طاقت کے مراکز میں ان ٹینڈم ود، وہاں پہ بندے ہانکتے ہوئے، آگے لگا کے بندے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے، بندے خرید کر لے کے جاتے ہوئے، ٹو انشور اے پارلیمنٹری میجورٹی فار پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں میجورٹی انشور کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے. آفٹر دا 2018 الیکشن، 2018 کے الیکشنز کے بعد
when the party fell short of getting an absolute majority on its own. جب 2018 کے الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی ایبسولوٹ میجورٹی، اپنی جو اکثریت ہے، واضح اکثریت ہے، اس کو بنانے میں ناکام رہی تھی. His subsequent estrangement with the PTI is too recent. جو ابھی estrangement ہوئی ہے، اس کو علیحدہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی نے subsequent ابھی حال ہی کی. از ٹو ریسنٹ، یہ تو ابھی بالکل ابھی کا. سب سیکوینٹ کا مطلب ہے جو بعد میں ہوا، یعنی یہ سارا کچھ بندے پی ٹی آئی میں لانے کے بعد جو اسٹرینجمنٹ ہوئی ہے، اس کو علیحدہ چھوڑا ہے یا اکیلا پن اس کا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. از ٹو ریسنٹ، یہ تو بالکل ابھی کی بات ہے. اینڈ دا ریزنز ٹو فریش ان ایوری مائنڈ، اور اس کی تو جو یاد ہے وہ بھی ابھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہے، فریش ہے. So no point investing no point investing column inches over that. تو کالم کی جو سطور ہیں، کالم انچز ہیں، اس کو اس کے اوپر ویسٹ کرنے کی نو پوائنٹ، کوئی تک نہیں بنتا. what does need a mention، جس بات کا تذکرہ بنتا ہے، جس چیز کو مینشن کرنا بنتا ہے، is that he has demonstrated his support. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس نے سپورٹ کا مظاہرہ کیا تھا، مدد کا ڈیمونسٹریٹ کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا ود ان دا کرنٹ پارلیمنٹیرینز، جو ابھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اندر ہے، کہ سپورٹنگ دا گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے. That in turn means، تو اس بات کا یہ بھی ایک مطلب نکلے گا، he can potentially provide the numerical support to opposition. تو یہ بندہ جو اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے، اس کو بھی نمریکل سپورٹ دے سکتا ہے، اس کو بھی. یہ عددی سپورٹ سے مراد یہاں پہ بندے اٹھا کے ادھر بھی لے کے جا سکتا ہے، to enable it to pull the rug from under the governing party's feet. جو حکومت میں بیٹھی جماعت ہے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے. pull the rug from under one's feet. یہ اصل میں یہاں پہ ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے، پراپر ایڈیم یہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہرحال یہاں ترکیب یہ بنی ہے. pull the rug from under one's feet، کسی کے پیروں تلے سے وہ قالین یا کوئی چیز جو زمین پر بچھائی ہوئی ہے اس کو کھینچ لینا. تو اردو میں یہ محاورہ استعمال ہوگا، زمین کھینچ لینا، کسی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینا. Is he prepared to do that؟ whether he has already been asked to do so، کیا وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے یا پھر اسے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کسی نے ایسا کرنے کا. by people، ایسے لوگوں نے. he is never known to say no، جن کو ایسے لوگ جنہیں اس نے نہ کرنا کبھی نہیں سیکھا. یہاں پہ وہ بالکل سیکریٹلی ایک اشارہ کر رہا ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف، کہ نہ کبھی جہانگیر ترین کبھی ان کو نہ نہیں کہہ سکتا. از ناٹ کلیئر ایز وی اسپیک، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ اس طرف سے اس کو اشارہ مل گیا کہ نہیں مل گیا. what is clear، جو بات واضح ہے، however تاہم، is the statement he made this week، یہ جو اس نے بیان اس ہفتے دیا ہے وہ ذرا واضح ہے. when he attended the wedding of PMLN leader سعد رفیق's daughter، سعد رفیق ڈاٹر کی بیٹی کی شادی پہ جو اس نے بیان دیا تھا. asked by a journalist whether your جہاز plane meaning Tareen himself would head towards the PMLN2، کہ آپ کا جہاز پی ایم ایل این کی طرف بھی آئے گا، یعنی آپ نوٹوں بھرے بیگ لے کے بندے ان کے لیے بھی خریدیں گے، یعنی آپ اپنی ساری جو تعلقات ہیں یا اپنی ساری پاور ہے اس کا استعمال ان کے لیے بھی کبھی کریں گے. He flashed a big smile and said، اس نے بڑی ساری ایک مسکراہٹ دی اور کہا the plane can fly in any direction، جہاز کسی بھی طرف جا سکتا ہے. I'm here to attend a wedding، میں یہاں پہ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں. we'll see what happens next، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. the need to continue to zoom in remains، چیزوں کو اس طرح باریکی سے دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ بہرحال رہتی ہے. as zooming out، کیونکہ اگر زوم آؤٹ کر لیں گے، بڑا دور سے جا کے دیکھیں گے، leaves one none the wiser، تو وہ کسی کو بھی ایسا بنا دے گا. none the wiser، یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے کہ بندے میں عقل ہی نہیں، بندے کو پتہ نہیں ہے
دائیں بائیں کا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی حالات سے بالکل بے خبر ہو جائے گا. One can say is not well for the one can say all isn't well for the government. کوئی یہ بات تو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے، آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے، یعنی حکومت وقت کے لیے. بٹ وٹ کین ناٹ سے، لیکن جو بات ابھی کوئی پورے وثوق سے کر نہیں سکتا وہ یہ ہے ویدر دا اسٹیٹ آف اکانومی، کہ جو معاشی حالات ہیں، مس مینجمنٹ، جو بد انتظامی ہے، اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور جو سیاسی ابتری ہے، جو غیر استحکام ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، ڈیو ٹو دا اکاؤنٹیبلٹی وچ ہنٹ. اور یہ بد انتظامی اور یہ سارا کچھ بنا ہے کس کی وجہ سے؟ اکاؤنٹیبلٹی وچ ہنٹ. وچ ہنٹ ایک ترکیب ہے یا ایڈیم ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہ تاریخ میں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ جو جادوگر تھے یا اس قسم کا کام کرنے والے تھے ان کو باقاعدہ وچ ہنٹ، وچ کہتے ہیں جادوگرنی کو یا جادو کرنے والے کو، تو ان کو تلاش کیا جاتا تھا، پھر ان کے اوپر عدالتوں میں مقدمے چلا کے ان کو سزائیں دی جاتی تھی. تو اکاؤنٹیبلٹی یہ جو ہو رہی ہے وچ ہنٹنگ کے لیے، ایسے جادوگروں کے کا شکار کرنے کے لیے جو احتساب ہو رہا ہے، وہ ہیوی، یہ سارا کچھ بھاری پڑے گا. pull the government under، حکومت کو گرا دے گا، اور another extension will ensure mutual longevity. جو ایک اور ایکسٹینشن ہے وہ انشور کر دے گی، ایکسٹینشن یعنی گورنمنٹ کی جو ایک اور ایکسٹینشن ہے، یعنی یہ ابھی سارا کچھ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، یہ وے ہیوی ہوگا، یعنی یہ سارا کچھ بھاری پڑے گا اور گورنمنٹ گر جائے گی، اس بات کا ابھی کسی کو یقین نہیں ہے. Another extension will ensure mutual longevity. Longevity کا مطلب ہے کہ اکیلے الگ تھلگ ایک اپنی انفرادی زندگی گزارنا، یعنی یہاں پہ حکومت کے لیے اور فوج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں الگ تھلگ ایک اور نئی زندگی جو ہے باہمی زندگی پھر سے انجوائے کریں گے. تو یہاں پہ آج کا کالم ہمارا ختم ہو گیا. آج کا جو آرٹیکل تھا وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر لیا اور پڑھ بھی لیا. نیچے یہ ساری ویکیبلری دی گئی ہے اور یہ فائلز حاصل کرنے کے لیے دونوں بامحاورہ ترجمے کی اور اس کی ویکیبلری کی فائل حاصل کرنے کے لیے اور دیگر کچھ جو بڑا امپورٹنٹ قسم کا مٹیریل ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ، پیڈ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. پیڈ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے 0313447732 پر آپ 300 جاز کیش فی جو ہے وہ جب وہ سبمٹ کروائیں گے تو آپ کو اور اس کا اسکرین شاٹ آپ اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دیں گے، آپ کو پیڈ واٹس ایپ گروپس میں شامل کر لیا جائے گا، جس میں بہت سارا یوزفل مٹیریل کمپٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے وہاں پہ شیئر بھی کیا جاتا ہے اور کچھ لیکچرز وغیرہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.